بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں۔ تھوڑی دیر توجہ کرنا، سننا۔ وفاداری جو ہوتی ہے نا، تھوڑی دیر کی، دیکھو نا حضرت بلال نے وفا کی تھی۔ یہاں کیا حال کرتے ہیں ہم لوگ کارکنوں کا؟ میں اکثر یہ روتا ہوں، میں کہتا ہوں جب تک تو پیر صاحب کے آستانے پہ جھاڑو دیتا ہے تب تک تو وہ بڑا وفادار مرید ہوتا ہے۔ اگر اس پہ قرضے چڑھ جائیں تو پیر صاحب کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے سیاستدان کے اشتہار لگا رہا ہوتا ہے تب تک وہ کارکن ہوتا ہے، کارکن۔ اور جب وہ کہیں الجھ جائے تو کہتے ہیں جی میں اس کے ذاتی معاملے میں نہیں۔ یہ ذاتی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جب تیرے اشتہار لگا رہا تھا سیاستدان کے تب ذاتی معاملہ نہیں تھا؟ جب کسی کو ضرورت پڑ گئی تو اب معاملہ ذاتی ہو گیا؟ پیار کرنا پڑے، کچھ دینا پڑے تو پھر بھاگ گئے، بفر گئے۔ اور لوگوں کے پاس جب دولت آتی ہے تو رنگ ہی بدل جاتے ہیں، جب اقتدار ملتا ہے تو انداز ہی بدل جاتے ہیں، جب اتوار کچھ اور ہوتے ہیں تو لوگوں کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ اس لیے کہ رشتہ ضرورت کا بنا لیا ہم نے۔ سیدنا بلال نے بڑی مار کھائی تھی۔ کوئی بتائے حضرت بلال کو گورنری کا لالچ تھا؟ حضرت بلال حبشی کو کیا لالچ؟ بڑی مار کھائی، اور یارو بڑی ساری کھائی۔ ایک تو وہ مار ہے نا جو عبداللہ بن جدان مارتا تھا، امیہ بن خلف مارتا تھا، ایک تو وہ ہے۔ اور حضرت بلال جب دروازہ رسول پہ آئے تو بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت بلال نبی پاک کے مہمان آتے تھے تو خود قرضہ اٹھا کے لاتے تھے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قرضے اتنے زیادہ آ گئے تو کہ یہودی نے کہا کہ بلال تو نے بڑے سارے پیسے قرض لیے ہوئے ہیں، تو اگر اب تو نے پیسے نہ دیے تو میں تمہیں پھر سے باندھ دوں گا۔ حالانکہ وہ سارے نبی کریم کے مہمانوں کے لیے قرضے لیے تھے، حضور کے ذاتی کام کیے ساری زندگی ذاتی۔ یارو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے شاندار ہوتے ہیں، ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے اس محفل کے اشتہار لگائے ہیں ان کی تو اشتہار پہ فوٹو نہیں لگی ہوئی، لنگر کھلا رہے ہیں ان بیچاروں نے تو۔ وہ ایک نقیب محفل ملتان میں نا ایک دفعہ پیار چلتا ہے نا دوستوں سے، مجھے غصہ بڑا کم آتا ہے تو کبھی آ جائے تو وہ چلو آ بھی جاتا ہے، اب یہ بھی مسئلہ ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے لوگوں سے تسی ہاتھ نہیں چک دے، تسی بڑے بے ذوق ہو، تسی میں یاد رہو گے۔ میں کیا چپ کر جا، تو کوئی نظر نیاز لینی، یہ سارے مفت آئے نہیں، یہ زیادہ قیمتی ہیں، یہ فری آئے ہیں۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزا۔ سنیں جی میرے بھائی، یہ دیکھیں نا جن لوگوں نے جو درخواست لے کے گیا تھا تھانے جلسے کی اجازت کی، اس کا تو نام ہی نہیں چھپا، لیکن یہ لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ ان کو نا ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ چاہیے اب ہماری مسجد میں جب محفل میلاد ہوتی ہے تو جس نے 1.5 لاکھ دیا نا وہ اسٹیج پہ بیٹھا ہے، اور جس نے سارا سال مسجد میں جھاڑو دیا اس کو میلاد والے دن کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ حالانکہ اس بندے کی صدارت میں جلسہ ہونا چاہیے تھا جو روزانہ مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، اس کی صدارت ہونی چاہیے تھی تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ کے غلام میلاد کے موسم میں غریبوں کو عزت عطا کرتے ہیں۔ لیکن ہم نکل جاتے ہیں، ہمارا ماحول نہیں، مزاج نہیں۔ حضرت بلال نے نوکری کی، سارا دن نبی کریم کے کام کرتے، سارا دن۔ تھوڑا سا ٹائم بچ جاتا نا، کہتے حضور کوئی حکم تو نہیں؟ ملا رومی نے لکھا کوئی حکم تو نہیں؟ حضور فرماتے نہیں سارے کام ہو گئے۔ حضور میں تھوڑی دیر کے لیے جاؤں؟ جائیں، 1 دن بھی، 2 دن بھی، 3 دن بھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ایک دن میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور یہ بلال چھٹی لے کے جاتے کہاں ہیں؟ شادی تو کی کوئی نہیں تھی ابھی، گھر تو تھا نہیں، تو یہ جو آ کے کہتے ہیں کوئی کام تو نہیں میں جاؤں؟ تو محبوب نے فرمایا جب یہ مجھ سے پوچھ کے جاتا ہے نا کوئی کام تو نہیں جاؤں، تو پھر سیدھا سیدہ فاطمہ کے گھر جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھے دی، اللہ آپ کو جزا تشریف رکھے۔ یہ سیدہ فاطمہ کے گھر جائیں گے، اب یہ وہاں جھاڑو دیں گے، اب بیٹھے دی، اللہ آپ کو برکت دے، جزائے خیر، تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکات دے، پیچھوں کے لیے مسئلہ بنتا ہے، تشریف رکھیں۔ اب یہ نا سیدہ فاطمہ کی چکی پیسیں گے، یعنی کوئی ٹائم بچ جاتا تو وہاں کتنی نوکری کی حضرت بلال نے، کتنی ڈیوٹی کی کہ نہیں کی؟ لیکن کسی عہدے کے لالچ کے لیے، کسی منصب کے لیے، کسی فوٹو کے لیے، کسی صدارت کے لیے۔ لیکن میرے محبوب نے بھی جب اعزاز دیا نا تو پھر کمال ہی دیا۔ پڑھیے ترمذی شریف، حضور آئے نا معراج سے واپس، میں جلسے سے دیر سے جاتا ہوں نا تو میری ایک بیٹی ہے، وہ جب میں نکلنے لگتا ہوں کہتی ہے آج دیر سے آئے تو دروازہ نہیں کھولنا، روز ہی دیر سے آتے ہیں، تو جب رات کو جاتا ہوں تو سب سے پہلے وہی کھولتی ہے۔ آ گئے آپ؟ اب بندہ جب سفر سے واپس جاتا ہے تو پہلے بچوں کی بات کرتا ہے، بیٹوں کی۔ محبوب معراج کے سفر سے واپس آئے، لیکن سب سے پہلے جو بات کی وہ حضرت بلال حبشی کی۔ سب سے پہلی بات سیدنا بلال کی، مجمع میں بٹھا کے، مجمع میں حضرت بلال کو مجمع میں بٹھا کے فرمایا
क्या अमल करता है भाई तू बिलाल? अर्ज की हुजूर क्या हुआ? फरमाया बता क्या करते हो, कौन सा अमल है जो ज्यादा करते हो? कहा हुजूर हुक्म करें। तो महबूब फरमाने लगे जब मैं जन्नत में गया हूं ना मेराज की रात, तो मैंने वहां तेरे कदमों की आवाज सुनी है। जन्नत में तेरी अब किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, और किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम, और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। एक बड़ी अजीब बात लिखी है इब्ने इसहाक ने, कहते हैं कि जब फतेह मक्का हुई ना, जोहर का टाइम हुआ, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो अभी अजान पढ़ो, बिलाल को बुलाओ। तो जो है मेरी बात पर सुने और याद रखें। हुजूर ने फरमाया बिलाल को बुलाओ, अजान पढ़े। तो एक शख्स ने हुजूर के कान में मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर तो पहले ही सारे जल गए, मर गए, फतह मक्का है, तो कुछ लोग हजरत बिलाल के बड़े दुश्मन हैं। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल ये हमेशा पढ़ता है, वही पढ़ेंगे, तो आज ना किसी और की ड्यूटी ना लगाएं अजान पढ़ने की, फतेह मक्का का मौका है, चलो कोई और पढ़ दे। ये रूटीन में जब प्रोग्राम होते हैं तो तब तो मुकर्रा इमाम भी नहीं ना जमात कराता, चले कोई बुजुर्ग आए हैं वो करा दें, आज मौका है, बुरी भी बात कोई नहीं। जिसने मशवरा दिया खुलूस के साथ दिया, हुजूर कोई और ना आज पढ़ दे। लेकिन मेरे महबूब ने जो जवाब दिया वो बड़ा कीमती था। महबूब करीम फरमाने लगे जब पत्थर खाने पड़े तो तब तो बिलाल पड़े, और जब बदर और ओहद में तलवारें चमके तो तब तो बिलाल पड़े, और फरमाया जब भूख काटनी पड़े तब तो अजान बिलाल पड़े, और आज अल्लाह शाने अता करे तो कोई और पड़े। फरमाया सारे नीचे खड़े रहेंगे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, सारे हमेशा की तरह सुनेंगे, और आज बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के जो अजान पढ़ेंगे वो बिलाल हबशी होंगे। मैं लोगों को बताऊंगा कि वफा के रिश्ते ही होते, वफा के रिश्ते व पानी परन सुहेलियां रंगा रंग कड़े, ओ भाइया असी ते पढ़िया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। वफा वाला रिश्ता कायम करो, वफा वाला। कभी मिला करो, कभी पीएचडी कर लेते हो ना तो कभी मैट्रिक वाले प्राइमरी वाले उस्ताद से भी जाके मिला करो। जब अल्लाह शाने अता करे तो कभी कभी अपने गांव भी जाया करो, कभी जाके मिला करो। हाँ, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल ही गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। अपने अंदाज ना बदलो, अतवार ना बदलो, इखलाके हसना की दौलत पैदा करो। ये जो हम टूट गए हैं ना, अमीरों की सोसाइटियां अलग हैं और गरीबों की झोंपड़ियां अलग हैं। इन्होंने बड़ी तफरीक पैदा कर दिया मुआशरे में। लोग तो जनाजे पढ़ने छोड़ गए एक दूसरे के, लोगों काट दिया। जिसके पास पैसे ज्यादा आए, अपने भाई की बच्ची गरीब बैठी है रिश्ते के लिए, उसको वो रिश्ते ढूंढ रहा है, कह रहा मेरा कोई मेरे स्टेटस के लोगों में रिश्ता करा दो। तो रिश्ते वाले ने कहा वो तेरा अपने भाई की भी तो बेटियां ना, तो वहां कर ले। कहता नहीं, वो जब शादी करेगा ना तो मैं तावन करूंगा। तो तावन तो भाई कोई और भी तरस खा के कर ही देता है, तो और भी को कर देता है। तू वो वाला रंग इख्तियार कर जो अल्लाह रसूल ने तुझे अता फरमाया है। हमारे म्यार में वो वफा नहीं, वो हुस्न नहीं। ये मेरी तरह के लोग जिनको अल्लाह बड़ी शानें अता फरमाता है, दीन के नाम पर बड़ा नवाजता है, लेकिन लबो लहजे में कई दफ़ा सख्ती आती है, कई दफ़ा एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेल भी फरमाया करते थे, लोगों नबी पाक के वफादार रहना, फरिश्ते भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। क्या फरमाया? कहने लगे फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के उन पर यह इज्जत मिली है। इकराम करना, कभी भी अपने नफ्स को नसीहत कर रहा हूं, कभी भी